گفتگو جاری ہے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کچھ بھی نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی زندگی نہیں ہے مگر آخرت کی۔ یعنی مقصد کیا تھا نبی کریم علیہ السلام کا یہ ارشاد فرمانا؟ یعنی کہ اگر تم بہتر زندگی چاہتے ہو تو پھر دنیا کی زندگی کے اندر مشکلات کو اللہ کی رضا سمجھ کر ان کے اندر استقامت اور صبر سے کام لے لو تو آخرت کی زندگی تمہاری سمجھ جائے گی۔ ایک اور حدیث کے اندر حضور رحمت دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کی مثال دیتے ہوئے اور آخرت کی مثال سمجھاتے ہوئے ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ آخرت دنیا کے مقابلے کے اندر ایسی ہے جیسے تم اپنی انگلی سمندر کے پانی کے اندر ڈبوتے ہو۔ یعنی آخرت ایک سمندر ہے اور پھر تم اس کے اندر انگلی ڈبوتے ہو تو جب اس انگلی کو سمندر کے پانی سے باہر نکالتے ہو تو اس کے ساتھ کتنا پانی لگتا ہے؟ ایک یا دو قطرے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آخرت کے مقابلے کے اندر دنیا سمندر کے پانی کے مقابلے کے اندر دو قطرے ہیں، لیکن ہم نے کیا کیا کہ سمندر کو چھوڑ دیا، دو قطروں کے پیچھے ہم پڑ گئے، لیکن وہ بھی دو قطرے جن کے پیچھے ہم پڑے وہ بھی ہمیں نصیب نہیں ہوئے۔ آخرت کو بھی ضائع کر دیا اور جن دو قطروں کے پیچھے ہم بھاگے وہ بھی ہمیں میسر نہیں آئے۔ اس لیے ایک اور حدیث کے اندر حضور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، فوت ہوتا ہے، تو فرمایا کہ اس کے گھر سے لے کر قبر تک اس کے ساتھ تین چیزیں چلتی ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ کون سی تین چیزیں ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جو تین چیزیں اس کے ساتھ چلتی ہیں، قبر تک جاتی ہیں، دو چیزیں واپس لوٹ آتی ہیں، ایک چیز اس کے ساتھ رہتی ہے۔ تو جب صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ کون سی چیزیں؟ تو رحمت دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو دو چیزیں لوٹ آتی ہیں وہ اس کا مال اور اس کے اہل و عیال ہوتے ہیں، دوست احباب رشتہ دار اولاد ہوتی ہے جو اس کو قبر تک پہنچا کر واپس لوٹ آتی ہیں، اور جب تک وہ قبر کے اندر نہیں جاتا اس کے مال کا بھی ذکر ہوتا ہے کہ اتنا جائیداد ہے، اتنا کوٹھیاں، اتنے بنگلے ہیں، اتنی گاڑیاں ہیں، لیکن وہ سب کی سب چیزیں وہ بھی واپس لوٹ جاتی ہیں۔ لیکن آج تک کسی نے اپنا مکان ساتھ نہیں لے گیا، اپنی گاڑی، اپنی جائیداد، کوئی چیز ساتھ نہیں لایا، بلکہ اگر اس نے مرتے وقت 10-20 ہزار کا سوٹ بھی گلے کے اندر لٹکایا تھا تو وہ بھی اتار دیا گیا۔ عام سادہ سا لباس جس کو ہم عام زبان کے اندر کفن کہتے ہیں وہی پہنایا جاتا ہے، لیکن فرمایا کہ عمل اس کے ساتھ قبر کے اندر جاتا ہے۔ یہ اب انسان کے اوپر ہے کہ اس نے کون سا عمل اپنے ساتھ قبر کے اندر لے کر جانا ہے، کہ ایسا عمل کہ جو قبر کے اندر تو وہ بعد میں پہنچے لیکن اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے پہلے باغ بنی ہو، تو پھر تو وہ انسان اس دنیا سے کامیاب گیا۔ اگر وہ ایسا عمل ساتھ لایا کہ قبر کے اندر تو اس کو بعد میں رکھا گیا لیکن وہ قبر اس کے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے پہلے گڑھا بن چکی، تو پھر تو وہ انسان اس دنیا سے سمجھ لو کہ اپنے لیے آگ ہی ساتھ لے کر گیا۔ ایک حکایت ہے، کسی بزرگ کو اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا آگ لاؤ، روٹیاں پکانی ہیں۔ تو اس اللہ والے نے دائیں بائیں آگے پیچھے کافی علاقہ پھرا لیکن اس کو آگ نہ ملی۔ تو صاحب کشف وہ بزرگ تھے تو انہوں نے مراقبہ کیا کہ میں جہنم سے جا کر آگ لاتا ہوں، وہاں تو بہت آگ بھڑکتی ہے
تو فرماتے ہیں کہ جب وہ بزرگ کشف ذریعے جہنم کے دروازے کے پاس پہنچے تو ان سے کہا کہ مجھے آگ چاہیے تھوڑی سی، تو آگے سے جواب ملا کہ جہاں آگ نہیں ہے۔ فرمانے لگے کہ جہنم کے اندر آگ نہیں ہے، تو دروگے نے کہا کہ نہیں، یہاں آگ نہیں ہے، جہاں جو بھی آتا ہے اپنی آگ ساتھ لاتا ہے، یعنی جیسا وہ عمل کر کے آتا ہے ویسے ہی پھر اس کو یہاں سزا ملتی ہے۔ تو یہ تو ہمارا حال ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم اس دنیا کے اندر آئے وہ مقصد ہم بھول گئے، کیونکہ رب کا فرمان ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو، یہ دو مخلوقیں ایسی ہیں جن کو رب نے اپنی عبادت کا مکلف بنایا ہے، جن کے اوپر رب نے نمازی ہیں، روزی ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ شرعی مسائل ہیں، رب نے ان دو مخلوقوں کے اوپر لازم فرمائے ہیں۔ لیکن ہم آنے کا مقصد اس دنیا کے اندر جب ہم نے ہوش سنبھالا، دنیا کی چہل پہل کو دیکھا، دنیا کی زیب و زینت کو دیکھا، تو اپنے آنے کا مقصد ہم بھول گئے۔ لیکن جنہوں نے مقصد آنے کا یاد رکھا تو آج دیکھ لو کہ ہزاروں سال گزر گئے ہیں، لوگ ان کے مزارات کی زیارت کو بھی جاتی ہیں، جا کر فاتحہ بھی پڑھتی ہیں، وہاں سے منتیں بھی مانتی ہیں۔ لیکن جنہوں نے آنے کا مقصد بھول گیا تو قریب کا قبرستان ہوتا ہے، وہاں تک بھی دوست احباب ان قبرستان والوں کو دیکھنے کے لیے بھی نہیں جاتے، دعا مانگنا تو دور کی بات، اپنے آباء و اجداد ہوتے ہیں، لوگ آ کر کہتی ہیں کہ تمہارے فلاں وارث کی، تمہارے فلاں آباء و اجداد میں سے اس کی قبر بیٹھ گئی ہے، ہم وہ قبر کے اوپر مٹی ڈالنے کے لیے بھی نہیں جاتے، لیکن خرچہ کر کے، کرایہ بھر ادا کر کے، ٹائم نکال کر ہم دور دراز کے بزرگ کی قبر کے اوپر کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کو راضی کیا، رب کے احکامات کے اوپر عمل کر کے اس دنیا سے گئے، تو اللہ رب العالمین نے ان کی محبت ہمارے دل کے اندر ڈال دی کہ وہاں ہم اس کے لیے زیارت کے لیے بھی جاتی ہیں، دعا بھی مانگتی ہیں، منتیں بھی مانگتی ہیں، لیکن اپنے آباء و اجداد کے، اپنے گاؤں کے قبرستان کے اندر ان کے لیے دعا مانگنے کے لیے نہیں جاتے، کیونکہ جو اللہ کو راضی کر کے نہیں جاتے رب العالمین پھر ان کی محبت ان کے پیچھے رہے والے جانے والوں کے دلوں سے نکال دیتا ہے۔ تو رب الجلال کی بارگاہ کے اندر دعا کی خالق کائنات ہمیں ان مسائل پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔